الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ نے صرف 4 سال میرے اور آپ کے نبی کی خدمت میں گزارے، اور 4 سال کے اندر سب سے زیادہ احادیث اس جلیل القدر صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ لوگ پوچھتے تھے صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ نے اتنے فرامین اللہ کے محبوب سے روایت کی ہے، یا آپ نے کس طرح روایت کی ہے؟ صرف آپ 4 سال کا عرصہ رہے تو آپ فرماتے تھے کہ آپ لوگ کاروبار کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ 24 گھنٹے اپنے نبی کے قدموں میں رہتا ہے، اس لیے میرے نبی کے زبان پاک سے جو کلمہ نکلتا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے محفوظ کر لیتا تھا اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ بہرحال اسی جلیل القدر صحابی کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کا حافظہ بڑا کمزور تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے یہ گزارش کی، یہ عرض کیا، تو اللہ کے محبوب نے وہ چادر مبارک جن کے اوپر ابو ہریرہ بیٹھتے تھے آپ نے جب دم کر کے ان کو چادر پہنا دی، تو اب حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم اب میں جو اللہ کے پاک نبی سے سنتا ہوں پھر بھولتا نہیں۔ تو وہ جلیل القدر صحابی روایت کرتے ہیں کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح آپ لوگ تشریف فرما ہیں اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے غلام حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کی زبان پاک سے نکلنے والے الفاظ کو دلوں کی تختی کے اوپر لکھتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وَمَعَنَا ابو بکر، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وعمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، فی نفر، اور ہم 3 سے لے کر تقریباً 10 تک کے لوگ تھے جو اللہ کے محبوب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، تو ہمارے درمیان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ فابطأ علینا، اور اللہ کے محبوب کی یہ عادت مبارکہ تھی جب آپ مجلس سے اٹھتے تھے اور دوبارہ آنے کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ اپنی چادر مبارک چھوڑ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی واپس تشریف لائیں گے۔ تو آپ نے نشانی چھوڑ دی، آپ تشریف لے گئے،
لیکن آپ نے دیر کر دی۔ صحابہ کرام تو اللہ کے محبوب پر مر مٹنے والے لوگ تھے، جلیل القدر ہستیاں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں وَخَشِينَا أَن يَقْتَطِعَ دُونَنَا، جب اللہ کے محبوب نے دیر کر دی تو ہم ڈر گئے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، ایسا نہ ہو کہ کفار آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کے دشمن آپ کو تکلیف دے دے۔ وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، ہم جتنے لوگ تھے جن کی تعداد 3 سے لے کر 10 تک تھی، ان کے درمیان تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سارے ڈر گئے، اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے دل کو جو ڈر لاحق ہوا تھا وہ میں ہی تھا۔ سب سے پہلے میں ڈرا، اللہ کے محبوب کہاں تشریف لے گئے؟ آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ آپ کو کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسجد سے نکلا اور اللہ کے محبوب کو میں تلاش کر رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھو، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے اللہ کے محبوب کہاں تشریف لے گئے، کس گلی سے آپ گزرے، وہ گلی خود بتاتی تھی کہ یہاں سے اللہ کے محبوب گزرے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے خوشبوئیں آتی تھی۔ میرے نبی کے جسم کی خوشبو صحابہ کرام سونگ کر آگے تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتی اتیت حائطا للانصار لبن النجار، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کی خوشبو سونگ رہا تھا تو میں بنو نجار کا ایک باغ تھا جس کی 4 دیواری تھی، تو میں وہاں پہ گھوم رہا تھا کہ ایسا نہ ہو اللہ کے محبوب یہاں پہ تشریف فرما ہو۔ فدرت به، آپ فرماتے ہیں جب میں باغ کے پاس پہنچا تو میں باغ کے قریب چکر لگا رہا تھا، حل اجد له بابا، تاکہ مجھے کوئی دروازہ نظر آئے، میں کوئی دروازہ پالوں اور اس دروازے سے میں انٹر ہو جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ فلم اجد، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے محبوب کے جسم کی خوشبو تو آ رہی تھی کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، لیکن اس باغ کا دروازہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے باغ کا میں نے چکر لگایا تو میں نے دروازہ نہیں پایا۔ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفٍ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی نالی دیکھی، ایک پانی کی ایک چھوٹی سی نہر دیکھی جو باغ میں داخل ہو رہی تھی۔ کالا، تو آپ فرماتے ہیں فَاحْتَفَزْتُ، میں نے اپنے جسم کو سکیڑا کہ ابھی یہ جو چھوٹی نالی ہے جس میں پانی داخل ہو رہا ہے، میں اس کے اندر گھس جاؤں گا اور اللہ کے محبوب کے چہرہ پاک کی زیارت کروں گا۔ ٹائم زیادہ گزر گیا، آپ کا چمکتا ہوا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے جسم کو سکیڑا اور اس چھوٹی سی نالی میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے اللہ کے محبوب اس کنویں کے اوپر تشریف فرماتے اور آپ نے اپنے مبارک پاؤں پہ لائے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب نے جب مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، آپ ابو ہریرہ ہیں، پہچانتے تو تھے لیکن یہ محبت کا ایک انداز ہے، اے ابو ہریرہ آپ ابو ہریرہ ہیں۔ فقلت، تو میں عرض کرنے لگا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام ابو ہریرہ ہے، میری جان آپ پر قربان، میرے والد آپ پر قربان، میری روح آپ پر قربان۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما شأنک، اس باغ کے اندر کیسے آنا ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے محبوب اس باغ میں تشریف فرما ہے؟ قلت، ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کنت بین اظہرنا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے، ہم آپ کے مبارک کلام سن رہے تھے، آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، اور آپ نے آنے میں دیر کر دی تو آپ کے سارے غلام ڈر گئے، فَخَشِينَا أَن تُقْطَعَ دُونَنَا، ہم سارے صحابہ ڈر گئے ایسا نہ ہو اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی گزن پہنچائے، فَفَزِعْنَا، تو ہم سارے ڈر گئے، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَا، لیکن ڈرنے والوں میں سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے میرے دل کو کھٹکا لگا، اللہ کے محبوب کہاں تشریف لے گئے، آپ نے آنے میں کیوں دیر کر دی، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، اے اللہ کے محبوب میں اس باغ کے پاس سے آیا، فَاحْتَفَزْتُ، تو میں نے دیکھا دروازہ تو ہے کوئی نہیں، تو میں نے اپنے جسم کو سکھیڑ لیا، کما یحتف الثعلب، جس طرح لومڑی اپنے جسم کو سکھیڑ لیتی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے چہرہ پاک کو میں دیکھ رہا ہوں، وَهَؤُلَاءِ النَّاسِ وَرَائِي، اے اللہ کے محبوب آپ کے باقی غلام بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں پہ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، فقال یا ابا ہریرہ، تو میرے نبی نے فرمایا اے ابا ہریرہ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، اللہ کے محبوب نے اپنے مبارک جوتے عطا فرمائے، اے ابو ہریرہ یہ میرے جوتے لے جائیں، فقال، اور فرمایا اذهب بنعلي هاتين، یہ جو میرے دونوں جوتے ہیں ان کو لے جائیں، فمن لقيك من وراء هذا الحائط، جو آپ کو باغ کے باہر سے ملے اور وہ میرے پاس آ رہا ہو، لیکن شرط یہ ہے اللہ الہ الا اللہ ہو، کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اور میرے پاس آ رہا ہو، مستيقنا بها قلبه، دل سے پڑھ رہا ہو۔ انسان کس وقت مومن ہوتا ہے؟ جب وہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور دل سے بھی پڑھتا ہے، اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، وتصدیق بالقلب، اور دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو، میں اکثر بتاتا ہوں، یہ جو دل ہے، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، میرا رب ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتا ہے اور ایک شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی دل کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اس دل کو سنبھال کے رکھیں، اس لیے کہ اس دل کو پیدا کرنے والا میرا کریم پروردگار ہے۔ یہ جو چہرہ ہے اور دل ہے، یہ میرے کریم پروردگار نے اپنے دست قدرت سے بنائے ہیں۔ تو اب انسان جب پیدا ہوتا ہے، شیطان کو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل کے اوپر ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، فاستفتح قلبک، دل سے پوچھ لیا کرو، دل بہت بڑا مفتی ہے، یہ بتاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بعضوں کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو دل ہے، فاستفتح قلبک، میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا مفتی ہے، یہ آپ کو بتائے گا، اس لیے کہ اس دل کو ہینڈل کرنے والا ایک فرشتہ ہے جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف لگاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا آپ اس دیوار کے باہر سے جائیں، جو آپ کو ملے اور وہ زبان سے بھی کلمہ پڑھتا ہو اور دل سے بھی کلمہ پڑھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو جو بھی زبان سے پڑھتا ہے کلمہ، دل سے پڑھتا ہے، آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنائیں۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ اپنے نبی کے جوتوں کو اپنے سر کے اوپر سجا کر اس باغ سے باہر نکل رہا ہے۔ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، آپ فرماتے ہیں اس باغ کے باہر مجھے جو آدمی پہلے ملا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ عمر جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، جس راستے پہ عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ فقالا، تو حضرت عمر مجھ سے فرمانے لگے، ما ہاتان النعلتان یا ابو ہریرہ،
اے ابو ہریرہ آپ کے سر پہ جو آج جوتے ہیں یہ کون سے جوتے ہیں، یہ کس کے جوتے ہیں؟ قلت میں کہنے لگا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ میرے پاک نبی کے جوتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ بادشاہی ملی ہے، سر کے اوپر سجا کر میں نے رکھی ہے۔ باسنی بہما، اللہ کے محبوب نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور مجھے بھیجا ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا ہے من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ۔ میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اس باغ کے باہر جو آپ کو آدمی ملے اور جو کلمہ پڑھتا ہو، زبان سے بھی پڑھتا ہو، دل سے بھی پڑھتا ہو، اے ابو ہریرہ آپ اسے جنت کی خوشخبری سنائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ کہا فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ صَدَيَّ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اب سینے کے اوپر ایک تھپڑ رسید کیا، سینے کے اوپر مارا، فَخَرَرْتُ لِسْتِي، اور میں وہاں پہ گر پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کو دیکھے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سینے کے اوپر مارا، میں وہاں پہ گر پڑا، فقالا، اور فرمایا ارجع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ باغ میں واپس جا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں باغ میں واپس آیا، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاجہشت بالبقاء، اور میں رو رہا تھا، میں نے اپنے پاک نبی کی پناہ لے لی، ورکبنی عمر، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ آپ روتے ہوئے آئے، ادھر سے جا رہے تھے تو ہنستے ہوئے جا رہے تھے، اب میرے پاس آ رہے ہو تو روتے ہوئے آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فقلت، تو میں عرض کرنے لگا لقیت عمر، میں باغ کے باہر جا رہا تھا، آپ کے جوتے میرے سر کے اوپر موجود تھے، مجھے باغ کے باہر سب سے پہلے آدمی جو ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فاخبرته بالذی بعثتنی بہ، میں نے آپ نے جو خوشخبری سنائی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی، فضرب بین صدی ضربۃ، لیکن اسی عمر نے مجھے سینے کے اوپر مارا، دونوں چھاتیوں کے درمیان مارا، فخررت لستی، تو میں وہاں پہ زمین کے اوپر گر پڑا، فقال، اور فرمایا ارجع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ لوٹ جا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی نے حضرت عمر سے پوچھا یا عمر، اے عمر آپ نے ابو ہریرہ کو کیوں مارا ہے؟ میں نے بھیجا تھا، میں نے جوتے عطا فرمائے تھے کہ جاؤ باغ کے باہر جو آپ کو ملے اور کلمہ شریف پڑھتا ہو، زبان سے بھی پڑھتا ہو، دل کی زبان سے بھی پڑھتا ہو، وہ جنتی آدمی ہے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو وہ کہنے لگے بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے جو مارا ہے اس میں ایک خاص حکمت ہے، میں نے ویسے نہیں مارا، میں نے ان کو کہا ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک، کیا اللہ کے نبی نے آپ کو باقی یہ دونوں جوتے عطا فرمائے اور اس خوشخبری کے ساتھ آپ کو بھیجا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو آپ اسے جنت کی خوشخبری سنائے؟ تو وہ میرے نبی نے فرمایا نعم، میں نے ہی بھیجا تھا، جاؤ میرے غلاموں کو بتا دو جو کلمہ شریف پڑھتا ہو، زبان سے اور دل سے پڑھتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سناؤ۔ تو کون ہے جس نے ابو ہریرہ کو مارا، ان کو زمین پہ گرا دیا، اب یہی غلام میرے پاس روتے ہوئے آیا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخشا، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا
ان یتکل الناس علیہا کہ لوگ کلمے کے اوپر بھروسہ نہ کر بیٹھے، وہ یہ نہ سمجھے اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، ہمیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، نہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی ضرورت۔ میں نے تو اس لیے کیا تاکہ لوگ صرف کلمہ شریف پڑھ کر اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ میں نے یہ اس لیے عمل کیا کہ وہ ان کو محفوظ رکھے تاکہ لوگ نمازی بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرے۔ تو اس لیے میں نے کہا تاکہ لوگ عمل کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخلہم، اے ابو ہریرہ اگر میرے عمر نے آپ کو کہا ہے کہ لوگوں کو عمل کے لیے چھوڑ دو، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ، تو تم لوگوں کو چھوڑ دو، یہ خوشخبری نہ سناؤ۔ تو برادران اسلام، اس حقیقت کو، اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ یہ جو کلمہ شریف کی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ پوری دنیا کی جو ہے نا دولت، کائنات کے اندر ہر چیز کو ایک طرف رکھ دے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے، میرا رب کا نام جس کلمے کے اندر ہے، میرے نبی کا نام جس کلمے کے اندر ہے، وہ پلڑا بھاری رہے گا۔ اس لیے برادران اسلام، اس دنیا میں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، زبان سے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن علماء نے کہا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے مشکات شریف کے، بخاری شریف کے، جس طرح ایک چابی ہوتی ہے، ایک چابی کے دندانے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے دندانے، اگر دندانے نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو عمل ہے یہ چابی کے دندانے کی طرح ہے، عمل کرو گے تو جنت کا تالا تم کھول لو گے، لیکن اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں پھر سزا بھی ملے گی۔ اس لیے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، یہ عزت ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہم جس طرح بھی ہیں، جس طرح ہمارے اعمال ہے، لیکن یہ جو ایک نعمت جو میرے رب نے عطا فرمائی ہے، ہم قیامت تک اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے اس کلمہ شریف کے جتنے تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔